اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ تمام عالم اسلام کو ادب کا سلام اور تحفہ عالی مدد۔ آج آپ کے لیے بہترین اور عمدہ سوال، وہ سوال یہ ہے کہ کیا میت پر رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے؟ کسی کا عزیز، کسی کا رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے، وہ عزیز، وہ رشتہ دار اگر اس میت پر رونے لگے تو کیا اس رونے کی وجہ سے اس میت پر عذاب ہوتا ہے؟ یہ بعض اوقات یہ ہم پر شیعہ اہل بیت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو حسین پر رو رہے ہیں، مولا حسین پر گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اصل میں یہ ان کا عزاداری، ان کا رونا، یہ پیٹنا بہت ہی انتہائی غلط کام ہے، کیونکہ رسول شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو غلط اور غیر جائز قرار دیا ہے۔ اصل میں اس اعتراض کی وجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنازے سے ہوا، وہاں دیکھا کہ لوگ اس جنازے پر رو رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے دیکھا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا ان کا رونا اس میت کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کا رونا اس میت کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر یہ روایت کئی اصحاب سے نقل ہوئی، حضرت عائشہ تک پہنچی تو حضرت عائشہ نے ان کی مذمت کی کہ تم نے روایت کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ چیز ہے، جس رونے پر پیغمبر اکرم نے منع کیا تھا وہ یہ ہے کیونکہ وہ جنازہ جس سے پیغمبر کا گزر ہوا تھا، تب پیغمبر نے منع کیا تھا ان کا رونا اس کے میت کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس وقت وہ جنازہ یہودی کا تھا، وہ جنازہ مسلم نہیں تھا۔ مسلم کا جنازہ ہوتا تو پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرماتے کہ ان کا رونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ جنازہ یہودی کا تھا، وہ یہودی اس پر رو رہے تھے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان کا رونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی روایات کو بہت طریقے سے بیان۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو حاکم نیشاپوری اپنی سند سے ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، اور یہ جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں اور واقعہ، اس کو صحیح بخاری، صحیح مسلم نے اپنے شروط کے مطابق صحیح سند روایت قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ صحیح سند روایت ہے کہ گزر ہوا پیغمبر کا ایک جنازے پر، پیغمبر اکرم نے اس جنازے پہ رونے والی عورتوں کی کچھ آوازیں سنی۔ جب آوازیں سنی تو اس وقت پیغمبر اکرم کے ساتھ حضرت عمر ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے اس عورتوں کو ڈانٹا۔ روایت کے جملے فزجرہن عمر نے ان کو بہت ڈانٹا۔ پیغمبر اکرم نے اس وقت عمر کو کہا یا عمر دعہن، ان کو چھوڑ دو، فإن العین باقیہ یا ان العین دامعہ، دونوں روایت کے جملے ہیں۔ یہ دونوں طریقے سے یہ روایت، ان کے متن مختلف ہے، دونوں متن آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان العین باقیہ او ان العین دامعہ والنفس مصابہ یا نفس والقلب مصابہ، اس طرح دونوں متن جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ موجود ہیں۔ والعہد حدیث والعہد قریب، یہ دونوں متن میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حدیث کے دونوں متن موجود ہیں ان دونوں کتابوں میں، اور یہ روایت ان کے مطابق صحیح سنت روایت ہے کہ ان میں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کی آنکھ غمگین ہے، کیونکہ یہ رو رہے ہیں، ان کی حالت رونے والی ہے، یہ رو رہے ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، ان کے نفوس کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور والعہد قریب والحدیث قریب، یعنی ان کے جو میت ہے وہ ابھی ابھی تازہ فوت ہوئی ہے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ میت فوت ہوئی ہے۔ تو جب میت انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا کوئی قریب رشتہ دار یا کسی کا دور کا رشتہ دار، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو انسان گریہ کرتا ہے۔ کیسے وہ گریہ پروردگار میں کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، جو سب سے گریہ کرنا سب سے اعلیٰ ترین اور پسندیدہ ترین عبادت ہے پروردگار کے پاس،
کہ جس رونے کو پروردگار پسند کرتا ہے اس کو کیسے پروردگار غلط اور غیر جائز قرار دے سکتا ہے؟ رونا عبادت عمدہ عبادتوں میں سے ہے جن کا اجر ہم شمار نہیں کر سکتے کہ رونا کتنی بڑی عبادت ہے۔ رونے والے افراد اللہ کی بارگاہ میں گریو آہو بکاؤ کرنے والا شخص اللہ کو پسندیدہ ہے۔ لیکن ہاں یہ میں بات یہ کہوں گا، ہمارے پاس بھی یہ روایت موجود ہیں اور صحیح سند روایتیں ہیں کہ جن میں کہ کسی کی میت چلی جائے اس دنیا میں تو اس کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ صبر کرے، یعنی اس طرح نہیں کرے کہ اپنی جیبیں پھاڑ دے، اپنی گریبان چاک کر دے، یہ چیزیں نہیں کرتا، یہ شرعن ہمارے پاس بھی غلط ہے۔ لیکن رونے کے لیے منع نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کا جب بیٹا حضرت ابراہیم اس دنیا سے چلا گیا تھا، پیغمبر اکرم نے گریہ کیا تھا۔ حضرت حمزہ پر پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کیا اس پر رونے والا کوئی شخص نہیں ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے عورتوں کو جمع کر کے ان پر رونے کے لیے بلایا تھا کہ ان پر رونو، حمزہ پر تمہیں گریہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت جعفر پر بھی پیغمبر اکرم نے گریہ کیا، حضرت خدیجہ پر پیغمبر غمگین ہوئے، حضرت ابو طالب پر پیغمبر اکرم غمگین ہوئے۔ وہ فعل جو پیغمبر کا ہو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ رونا قطعاً غلط نہیں ہے۔ رونے سے میت کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ شرعاً رونا فعل جائز ہے اور صحیح فعل ہے۔ باقی ہمارے پاس کسی کے میت چلی جائے، کسی کا عزیز رشتہ دار مر جائے تو ہم جیبیں پھاڑتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو تماچے مارتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس بھی غلط ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مولا حسین کے غم پر، مولا حسین کے رونے پر عام انسان کی قیاس کیا جائے۔ مولا حسین پر اپنے آپ کو تماچے بھی مار سکتے ہیں، اپنی گریبان بھی چاک کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری روایت سے اہل بیت سے روایت موجود ہے کہ عاشور کے دن گریبان چاک ہونا چاہیے۔ اس طرح پیغمبر یعنی امام حسین پر یہ چیزیں عام شخص کے میت اور مرنے کا واقعہ اور قصہ اور فعل امام حسین پر قیاس نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ پروردگار کی طرف سے ایسی ہستی ہے۔ لیکن مولا حسین پر رونا غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا حسین کے لیے بہت ساری روایت موجود ہیں، اس پر گریبان چاک کر سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں، آہو بکا کر سکتے ہیں، بڑے بڑے بہن کر سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کا قضیہ اور ہماری میت عام میت کا قضیہ الگ ہے۔ امام حسین کے ساتھ کسی عام میت کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ والسلام علیکم۔